بچوں کو مسجد کا رخ لائے، اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کی تلقین دے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے گھر میں آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی کہیں بے نمازی تو نہیں ہے، اس لیے کہ بے نمازی کی گھر سے روزی اٹھ جاتا ہے، بے نمازی کی عمر میں بھی کمی ہو جاتا ہے، بے نمازی کے چہرے سے اللہ اور رونق اور نور بھی چھین لیتا ہے، اور بے نمازی سے حس بھی چھین لیتا ہے، بے نمازی سے حیا بھی چھین لیتا ہے۔ تمام تر نعمتیں جو رب نے عطا کی ہے، وہ تمام تر نعمتیں پروردگار عالم بے نمازی سے چھین لیتا ہے۔ اسی لیے کیا فرمایا؟ عبید اللہ بن امیر گھر گھر جا کے کیا کہا کرتے تھے؟ طال اللیل لقیامکم، لوگوں راتیں لمبی ہو چکی ہے، سو جلدی سو اور جلدی اٹھو، اس لیے کہ تمہارا رب تمہاری قیام کا منتظر ہے۔ لیکن خدا کے لیے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے کہ ہم کتنے بجے سوتے ہیں؟ ہم تو بستر میں بھی موبائل نہیں چھوڑتے۔ رات کے 12 کیسے بج گئے مولوی صاحب کو پتا نہیں چلتا، رات کے 1 کیسے بج گئے حاجی صاحب کو پتا نہیں چلتا، رات کے 12:30 کیسے بج گئے تھاندار صاحب کو، ماسٹر صاحب کو، جاگیردار صاحب کو، امیر کو، مزدور کو، کام کرنے والے کو پتا نہیں چلتا 1 کیسے بج گئے۔ جب رات کا 1 تمہاری لہو لہب میں گزرے گا، موبائل پہ فرسودہ بیکار اور بیہودہ قسم کی چیزیں دیکھنے میں گزارے گا، تو پھر تم فجر کی نماز کہاں سے پڑھو گے؟ پھر تہجد کے لیے ہم کہاں سے اٹھیں گے؟ یہ جو ڈبہ ہے نا، ڈبہ شیطان کا کھلونا، شیطان کا تسبیح، اس سے پرے کر دو، سونے سے پہلے بستر سے ہی الگ کر دو، کیونکہ یہی چیز تمہیں اللہ کی عبادت سے متنفر کرتا ہے، یہی چیزیں اللہ کی عبادت سے روکتا ہے۔ گھر گھر کی کہانی، گھر گھر کی کہانی، اس لیے اپنی آخرت کا فکر کریں۔ طال اللیل لقیامکم، راتیں لمبی ہو گئی لوگوں، اٹھو اپنے رب کی عبادت کرو۔ وقصر النہار لصیامکم، اور دن تمہارے لیے چھوٹے ہو چکے ہیں اور اس کو غنیمت جانو۔ فاغتنموا، غنیمت جانو اور تم روزے رکھو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ادلکم علی من یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع الدرجات، او لوگو کیا میں تمہیں ایسا وظیفہ نہ بتاؤں جو وظیفہ تمہاری گناہوں کو ختم کر دے، ویرفع درجات، تمہاری درجات کو بلند کر دے۔ صحابہ کرام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا کیوں نہیں اللہ کے حبیب، بتا دیجئے جو وظیفہ ہماری گناہوں کو ختم کر دے، ہمارے درجات کو بلند کر دے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو سنو، اسباغ الوضوء علی مکارہ، سخت سردی کے موسم میں تم وضو کیا کرو، یعنی 5 وقت کا نماز ادا کرو۔ مراد کیا ہے؟ وضو کس کے لیے کی جاتی ہے بھائی؟ نماز کے لیے۔ کہا کہ سخت سردی کے موسم میں تم وضو کرو۔ منافع کیا ملے گا؟ تمہارے گناہ ختم ہو جائے گا، تمہارے درجات بلند ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ کس طرح؟ کہا پانی کے ایک ایک بوند کے بدلے میں تمہاری گناہ مٹا دیا جائے گا۔ تمہاری ہاتھ سے پانی کے جتنے بوندے گرتا ہے، ہر بوند کے بدلے تمہاری گناہ ختم۔ آپ کے چہرے سے پانی کے جتنے بوندے گریں گے، ہر بوند کے بدلے میں تمہاری خطا معاف۔ آپ کے بازو سے پانی کے جتنے بوندے گرے، ہر بوند کے بدلے میں تمہاری خطا معاف۔ آپ کے پیر سے جتنے پانی کے بوندے گرے، ہر بوند کے بدلے میں خطا معاف۔ یا رسول اللہ اتنی بڑی بات؟ کہا سنو، اس سے بھی بڑی بات ہے کہ ہر بوند کے بدلے تمہاری خطا معاف کریں گے، اور ہر بوند کے بدلے میں تمہیں نیکی ملے گا، اور ہر بوند کے بدلے میں تمہاری درجات کو بھی بلند کر دیا جائے گا۔ اس سے بڑا گولڈن چانس ہمیں کیا چاہیے بھائی؟ اس سے بڑی
اللہ کی نعمت ہمیں کیا چاہیے؟ ہماری گناہ بھی معاف ہو رہا ہے، ہماری خطا بھی معاف ہو رہا ہے، ہمیں ہر بون کے بدلے اجر مل رہا ہے، اور ہماری درجات کو بھی پروردگار عالم بلند فرما رہا ہے۔ اور وَكَسَرَ الْخَطَاءُ إِلَى هَذِهِ الْمَسَاجِدِ، اور جو شخص کثرت سے مسجد جائے گا، جو شخص 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنے کے لیے مسجد جائے گا، یا رسول اللہ کیا فائدہ؟ پہلا فائدہ یہ کہ اس کے وضو کے ہر بون کے بدلے خطا بھی معاف ہو گیا، ہر بون کے بدلے اجر بھی مل گیا، ہر بون کے بدلے درجات بھی بلند ہو گیا۔ اب سنو، اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جتنا قدم مسجد کی طرف بڑھائے گا، ہر قدم کے بدلے اس کی گناہ معاف کرے گا، ہر قدم کے بدلے اس کی درجات بلند ہوگا، ہر قدم کے بدلے اس سے نیکیاں ملے گا، اور ہر قدم کے بدلے میں اس سے عبادت کرنے کا اجر ملے گا۔ بتائیے اس سے بہترین اور کوئی دے سکتا ہے؟ اس سے بہترین نوازش کسی کی ہو سکتی ہے؟ اس سے بہترین آفر دے رہا ہے پروردگار عالم تمہیں، اس سے بہترین آفر کوئی اور دے سکتا ہے؟ ہر قدم کے بدلے نیکی، ہر قدم، تمہارا ہر قدم عبادت میں لکھا جائے گا، تمہارے ہر قدم پہ تمہاری درجات کو بلند کی جائے گی، تمہاری ہر قدم کے بدلے میں پروردگار عالم کی طرف سے نیکی لکھا جائے گا۔ وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور اسی پر بس نہیں، اگر تم نے مغرب کا نماز پڑھا اور عشاء کی نماز کی انتظار میں تم مسجد میں بیٹھا رہا، تو اللہ کے حبیب نے کہا بندہ جتنی دیر اس نماز کی انتظار میں بیٹھے گا، ہر گھڑی کے بدلے میں اللہ اس سے عبادت کا اجر دے گا۔ کیا دے گا بھائی؟ میں حمام میں بیٹھا، شام اور عشاء کے بیچ میں ہم لوگوں میں باتیں بھی ہوئی، ہنسی مذاق بھی ہوئی، تھوڑا موبائل بھی میں نے چھیڑا، میرا مقصد کیا ہے کہ میں عشاء کی نماز پڑھ کے جاؤں گا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا بندہ تم جس حال میں بھی بیٹھے ہو، جہاں پہ بھی بیٹھے ہو، لیکن تم نماز کے انتظار میں بیٹھے ہو، تمہاری ہر گھڑی کے بدلے میں عبادت لکھ دوں گا، اجر لکھ دوں گا، درجات کو بلند کروں گا، تمہاری خطا اور تمہاری گناہوں کو بھی میں معاف کر دوں گا۔ اور اگر کوئی بندہ، میں حدیث بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، اگر کوئی بندہ چلا جاتا ہے گھر، ارادہ یہ ہے کہ میں ظہر کے لیے آیا، عصر کے لیے بھی آنا، میری نیت ہے کہ میں عصر پہ آؤں گا، تو حدیث یہ ہے آنے کا سوال الگ ہے، نماز کے لیے آیا اجر الگ ہے، جاتے ہوئے بھی نماز کے لیے جانے کا اجر ملے گا۔ اور جتنے دیر تم گھر پہ بیٹھو گے نماز کے انتظار میں یا نماز کی وقت کا انتظار کرتے ہوئے، پروردگار عالم تمہارے اس انتظار کرنے کو بھی اجر و ثواب میں لکھ دے گا، عبادت میں لکھ دے گا۔ بھائی گھر جائے گا تو کھیتی باڑی کے کام بھی کرے گا، کھانا بھی کھائے گا، بچوں کو بھی کھلائے گا، بیوی سے بھی 2-4 باتیں ہو جائے گا، رشتہ داروں سے بھی بات ہوگی، ادھر ادھر کی بات ہوگی، لینے دینے والی بات ہوگی، بازار بھی جائے گا، سودا بھی ہوگا، سلب بھی ہوگا، ہر چیز ہوگا، ہر کام کر کے آئے گا۔ لیکن نیت کیا ہے؟ ظہر کا نماز پڑھ کے گیا، عصر کی نماز کے لیے انشاءاللہ مسجد آؤں گا، مسجد نہیں آ سکا تو کہیں پڑھوں گا۔ پروردگار عالم تمہاری اس نیت کے بدلے میں تمہارے ان دونوں گھڑی کے بیچ کے وقت کو عبادت میں لکھ دیتا ہے۔ اس سے بڑا آفر کیا چاہیے بھائی ہمیں؟ اس سے عظیم آفر کیا چاہیے؟ اس سے بڑی بات کیا چاہیے؟ اسی لیے پروردگار عالم نے کہا یہ انسان جو ہے نا، سمجھ کے بھی نہیں سمجھتا، سن کے بھی انسنی کر دیتا ہے۔ ہاں انہیں پتا ہے پھر بھی انجان بن جاتے ہیں، انہیں پتا ہے ہر چیز کا اجر ہے، پھر بھی یہ شیطان کے ورغلاہٹ میں آ جاتا ہے، یہ شیطان کے مکر و فریب میں آ جاتا ہے۔ اسی لیے کہا ان الانسان ظلوما جہولا، انسان تو
جاہل بھی ہے اور تجھ سے بڑا ظالم دنیا میں ہے ہی نہیں. کس نے کہا؟ اللہ عز و جل نے. ان الانسان لفی خسر، انسان جو ہے سب سے بڑے خسارے میں ہے. اور کیا ہوا؟ کہا خوش نصیب ہے وہ لوگ جو نماز کے انتظار میں بیٹھے گا، اللہ اس کی گناہ بھی معاف فرمائے گا، اللہ اس کی درجات کو بھی بلند کرے گا. طبرانی اور معجم الکبیر کے اندر حسن درجے کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ دو بندوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے آسمان میں. اللہ اکبر. اللہ کا مسکرانا کیا ہے؟ اللہ ہمیں بھی دیکھ کے مسکرائے. اللہ کا مسکرانا رحمت ہے میرے بھائیوں. اور حدیث میں ہے اللہ جس بندے کو دیکھ کر مسکراتا ہے نا اس پر جہنم حرام ہو جاتا ہے. اور حدیث میں یہ بھی ہے، ابھی میں سناؤں گا، حدیث میں یہ بھی ہے اگر کسی بندے کی طرف اللہ نے دیکھ کر مسکرایا کل قیامت کے دن بنا حساب کتاب کے آئے گا، اللہ جنت کے 7 دروازے کھول دے گا اور فرمائے گا بندہ معاشیتا جس دروازے سے تیرا من کرے داخل ہو جا. اگر اللہ دیکھ کے مسکراتا ہے بندے کی طرف. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طبرانی اور المعجم الکبیر کے اندر یہ حدیث ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا آسمان سے دیکھ کر پروردگار عالم اپنے بندے کو مسکراتا ہے. کون؟ پہلا وہ بندہ جو انتہائی ٹھنڈ اور انتہائی سرد رات میں اپنے گرم اور نرم بستر کو چھوڑ کر قیام کرتا ہے تو اللہ اس بندے کو دیکھ کے مسکراتا ہے. اور مسکرا کر نہیں بیٹا بلکہ فرشتوں سے کہتا ہے او میرے فرشتوں رجا کا عندی وشفقتک ما عندک ما حمل عبد هذا ما صلحا. او فرشتوں بتاؤ میرے اس بندے کو گرم بستر چھوڑنے کے لیے کس نے کہا؟ کیوں چھوڑا اس بندے نے گرم بستر، نرم بستر؟ اپنی نیند کی قربانی کیوں دی اس بندے نے؟ اور فرشتے میں تم سے سوال کرتا ہوں. تو فرشتے کہتے ہیں پروردگار عالم اس بندے نے ٹھنڈ بڑی رات میں اپنے گرم بستر کو تیری محبت میں چھوڑا ہے، اپنی نیند کی قربانی تیری رضامندی کے لیے دیا ہے. وہ جانتا ہے مجھے مرنا ہے، کل قیامت کے دن میرا حساب و کتاب ہوگا، اور جب حساب و کتاب ہوگا تو میری اس رات کی عبادت میری بخشش کا ذریعہ بنے گا. جب فرشتے اللہ عز و جل کو یہ بات کہے گا نا تو اللہ عز و جل ندا کرے گا او فرشتو سنو، میں پروردگار عالم تم سے کہہ رہا ہوں میرے بندہ رات کی ٹھٹرتی ہوئی ٹھنڈ میں میرے لیے کھڑے ہو گیا اور مجھ سے امید رکھا. اذا ذاک ربک، اور مجھ سے میرے بندے نے امید رکھا. جاؤ میرے بندوں سے جا کر کے دے تم نے میرے رضامندی کے لیے بستر چھوڑا، تم نے میرے رضامندی کے لیے اپنے نیند کی قربانی کر دی. لا میں تیرا پروردگار عالم تجھ سے راضی ہو گیا، آؤ لوٹ کر تو میرے پاس آؤ. فرجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، خوشی خوشی میرے پاس آؤ. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. آؤ تو مجھ سے راضی ہو گیا، تو نے مجھے راضی کر لیا. فرشتوں نے تیری صادق ہونے کی گواہی دی، فرشتوں نے تیری نیک ہونے کی گواہی دی. فادخلی فی عبادی. آؤ ابو بکر کے ساتھ جاؤ، عمر کے ساتھ جاؤ، علی کے ساتھ جاؤ، عثمان کے ساتھ جاؤ، طلحہ کے ساتھ جاؤ، زبیر کے ساتھ جاؤ. جاؤ میرے صحابہ میں داخل ہو جاؤ اور میرے صحابہ کی جماعت میں داخل ہو جاؤ. وادخلی جنتی، ان سے مل کر میری جس جنت میں تو چاہے اس جنت میں داخل ہو جاؤ. اس سے بڑی نعمت کیا چاہیے؟ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر، اب آخری حدیث بیان کرتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے الشتاء غنیمت العابدین. کیا فرمایا؟ کہا یہ سردی کا موسم جو ہے نا یہ مومنوں کے لیے غنیمت ہے، یہ عام لوگوں کے لیے غنیمت نہیں ہے، یہ کسی بھی انسان کے لیے غنیمت نہیں ہے. کس کے لیے؟ الشتاء غنیمت المومنین، یہ سردی کا موسم مومنوں کے لیے غنیمت ہے، اور مومن ہی اس سردی کی موسم سے پوری طرح لطف اندوز ہوتا ہے، پوری طرح مومن اس سردی کے موسم سے فائدہ اٹھاتا ہے، اپنے رب کو راضی کرتا ہے اور اپنے رسول کے نقش قدم پر چل کر
جنت کی راستے پر گامزن ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔